لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے ایک کتاب فرنوت سے ایک اور دلچسپ مضمون جس کا عنوان ہے آواز، تحریر جان ایلیا، پیشکش لندن اردو وائس۔ دنیا میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انسانوں سے بحث اور گفتگو کرنے سے روکنا چاہا۔ جتنی زبانیں ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب کوئی یہ کیوں کہے کہ سننے والے بس میری ہی بات سنیں، باقی ہر طرف سے کان بند کر لیں۔ دیکھو، سماعت کے دروازوں پر قفل نہ لگاؤ اور سنو، ہونٹوں کی دہلیز پر پہرا نہ بٹھاؤ۔ لوگوں میں ایک خواہش پائی جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں حتمی فیصلے صادر کرتے رہیں اور انہیں کوئی نہ ٹوکے۔ یہ بڑی سچی خواہش ہے، پر اس میں بڑی برائی ہے۔ یہ ایک سعادت ہے جو بس دیوتاؤں ہی کو نصیب ہو سکتی ہے، اور جب بعض انسانوں نے اس کی خواہش کی ہے تو وہ خود بھی ہلاکت میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی نیکی دانائی ہے، اور دانائی کا سب سے اچھا وظیفہ کلام اپنے عالم استراحت میں خیال ہے اور عالم بیداری میں آواز۔ میں کائنات کے بے قرار سکوت اور استغراق میں اپنی آواز کے سوا اور کیا ہوں؟ ہم وہاں تک ہیں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، اور ہم اپنی آواز کے ماورا معدوم ہیں، اور کیا ابدی سکوت میں فنا ہو جانے والے نہیں ہیں۔ بس ہمیں بولنے دو، یہاں تک کہ موت ہمیں خاموش کر دے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے ہر بات کہنے دو، میں جو باتیں نہ کہہ سکا وہ میرے بدن میں زہر بن کر پھیل گئی ہیں۔ ان لوگوں کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جائے گا جو خود تو بولے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو نہیں بولنے دیتے۔ ان کا بولنا ناگوار ہی گزرے گا، چاہے وہ ابدی سعادتوں کی بشارت دینے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھو، یہ زمین آج تک کسی ایسے گروہ کے طلبوں سے مس نہیں ہوئی جس نے اپنی جھولی میں دنیا کی ساری سچائیوں کو اکٹھا کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو زمانے کے گردباد میں بھٹکتا، ڈولتا اور بکھرتا ہوا یہ انسان اس قدر محروم اور بدنصیب نہ ٹھہرتا۔ یہ تو زندگی کی بدبختی ہے کہ اس کی سچائیاں مختلف زمانوں، زمینوں، زبانوں اور ذہنوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو ساری صداقتیں محلے کے اس سن رسیدہ خوردہ فروش کے یہاں مل جایا کرتیں جو دن بھر لوگوں سے معاملت کرتا ہے اور رات کو اپنی دکان کے آگے بیٹھ کر اپنے ہم سنوں کو بستیوں کے قصے اور شہر بھر کی خبریں سناتا ہے۔ سب کو اجازت دو کہ وہ معرض گفتار میں لفظ و بیان کی جھولیاں خالی کر دیں تاکہ ان کی متاع کو دیکھا جائے اور پرکھا جائے، اور پھر کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے موتیوں کو بھی کوئی مشتری نہ ملا اور دوسروں کے مونگے بھی موتیوں کے مول بک گئے۔ دانش اور بصیرت کی بہت ہی قلیل متاع ہمارے حصے میں آئی ہے، اور اگر اس میں سے بھی کچھ حصہ بے زبانی اور خاموشی کے کھتے میں پڑا رہ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں تو صرف اس لیے کہ سماعتوں میں فساد پھیلائیں، پر یہ نہ بھولو کہ جو بول کر فساد پھیلاتے ہیں اگر وہ خاموش رہیں تو 10 گنا فساد پھیلائیں۔ روح کے تمام روزنوں اور روشن دانوں کو کھلا رہنے دو۔ اظہار کو صحرا کی ہواؤں اور سمندر کے پانیوں کی طرح آزاد ہونا چاہیے۔ بولنے والے سکھانے والے ہیں اور چپ رہنے والے چھپانے والے، اور جو تمہارے ڈر سے چپ ہو گئے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ضرور بولیں گے، اور اس بار ان کی زبانوں پر تمہارے خلاف کوئی بے زنہار حجت ہوگی۔ بس بولنے والوں کو بولنے اور سننے والوں کو رولنے اور تولنے دو۔ ہمارے یہاں کچھ پابندیاں ہیں جو صدیوں پہلے عائد کی گئی تھیں، اور یہ عوام الناس ہیں جو ان پابندیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے کو مجرم گردانتے ہیں، حالانکہ ان پابندیوں کی بامشقت سزا سہنے والے خود یہی ہیں۔ اسی طرح یہاں کے خواص میں اظہار کی آزادی کے خلاف ایک رجحان پایا جاتا ہے، اور کچھ دن پہلے اس کا اظہار بھی ہوا۔
یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ بعض لوگ حقیقتوں سے ڈرتے ہیں اور ان میں اعتماد کی کمی ہے، پر ماننا چاہیے کہ حقیقتوں کا یہ ڈر اور اعتماد کی یہ کمی چند آدمیوں کا مسئلہ ہے اور اسے پوری قوم کے اعصاب پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ رائے اور اظہار کی آزادی اور آواز کے خلاف سوچتے ہیں وہ زندگی اور اس کی روح کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں۔ آواز اور فقط آواز۔ کوئی شخص اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب وجود آواز میں تحلیل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کاش میرا بدن آواز کی ایک لہر بن جائے، اور پھر تو سکوت اور ہاہوت کا تیرا و تار سمندر ہے، اور پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجلہ مشاعرہ 90 جشن جان ایلیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویڈیوز کو پسند کیا اور کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے کتاب فرنوس سے ایک اور مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آداب عرض ہے۔